نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو دیکھا مسجد کی جو محراب تھی اس کے سامنے کھڑکی تھی کھلی ہوئی. اب اس نے سوچا چل یار پڑھنا تو ورنہ تو گیا دور، کم سے کم بھاگنے کا رستہ تو بنی گیا. اب وہ کہہ کے اللہ اکبر، اب لوگ تو سجدے میں اور وہ کھڑکی کود کے ساتھ. اب لوگ کتنی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کئی بار پڑھا جاتا؟ اور بڑھا لو اور بڑھا لو. 7 نہیں 60 ہو گیا، لیکن امام نہ کھڑا ہو. اب ہو تو کھڑا ہو، اب ہوگا تو کھڑا ہوگا، وہاں تو ہے ہی نہیں. اب جو بڈھے تھے انہیں تو آ رہا تھا مزہ، وہ تو آرام سے کرتے ہیں بڑے سجدے میں. اب نوجوانوں نے سوچا یہ تو بڈھے پڑے رہیں گے، تمہیں کچھ اوپر نیچے ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. پتہ لگ رہا ہے امام خیریت سے بھی ہے، دنیا میں حیات رہے گا کہ نہیں، چل دنیا سے چلا گیا. دیکھو تو اب ایک نے ذرا سی ہمت کر کے مونڈھے کو اوپر نیچے کر کے جو جھانک کے دیکھا، کہنے لگا کیا سبحان ربی العالی، یا تو ابھی چینا. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صدر محترم اسٹیج پر جلوہ فرما حضرات علماء کرام، مولانا محمد انتظار استاد محترم کے نور نظر لخت جگر، مولانا کلیم اللہ قاری محمد ماس صاحب، اور بہت دیر سے بہت اچھے انداز میں نظامت فرما رہے ہمارے قاری ساجد مولانا محمد جاوید صاحب، اور تمام یہ علماء کرام، اور آپ یہ سامعین جو اپنے گھروں میں سن رہی میری ماں میری بہنوں، آپ حضرات بہت دیر سے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات مجھے بتاؤ آپ حضرات، آج کا دور سنو میں توجہ سے سننا میری بات کو. آج کا جو دور ہے الحمدللہ گھر گھر میں حافظ ملتے ہیں، گھر میں نہ ہو محلوں میں ملتے ہیں، محلے میں نہ ہو کم از کم گاؤں میں کئی حافظ مل جاتے ہیں. یہ کاہی کی برکت ہے؟ مدرسوں کی برکت ہے. ایک دور تھا کہ جب قرآن کے مدرسے کم ہوا کرتے تھے تو مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے امام مولوی نہیں، قاری نہیں، حافظ نہیں، بلکہ وہ میاں جی ہوا کرتے تھے جو صحیح طریقے سے مسائل کو نہیں جانتے تھے. جب دین کا پرچم بہت زیادہ پھیلا، جگہ جگہ پر مکتب مدرسے قائم ہوئے، تو اللہ نے گھروں میں محلوں میں گاؤں شہروں میں قصبوں میں بے شمار حافظ اللہ نے پیدا فرما دیے. ورنہ دور ایک یہ بھی تھا کہ ایک گاؤں کے اندر حافظ تو کوئی نہیں تھا، امام چھٹی پر تھے، اور امام جو چھٹی پر تھے فجر کا جب وقت ہوا گاؤں کے اندر ایک مہمان آئے ہوئے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جمعے کے دن صبح کا فجر کا وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو چلتا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اور میں دور نہیں رہتے، قریب میں ہی رہتے، ملی پور بہت قریب ہے. اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر جمعے کے دن فجر کی نماز میں نمازی عام دنوں سے زیادہ ہوتے ہیں. ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب نمازی کافی سارے تھے، امام اتفاق چھٹی پر تھے، اب نماز پڑھانے والا کوئی نہیں. کوئی وہاں مہمان آیا تھا تبلیغی جماعت میں، 4 مہینہ چلہ لگایا ہوگا. اب اس نے داڑھی کرتا پاجامہ جبہ پگڑی وغیرہ پہن رکھی تھی. اب اس نے دیکھا بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بھی مسجد کو پہنچا تو جا کے دیکھا لوگ انتظار کر رہے تھے بھئی کوئی آ جائے نماز پڑھانے والا. اب اسے دیکھ کر انہوں نے کہا لے بھئی کام بن گیا، امام نہیں ہے تو کم از کم یہ نماز پڑھا دیں گے. اب لوگوں نے کہا آئیے مولانا آئیے نماز پڑھاؤ. اب وہ جو مولانا کہا اس نے کہا کہ جی میں مولوی کچھ نہ، میں تو انپڑھ آدمی ہوں، میں تو 4 مہینے لگا کر جماعت میں آیا ہوں، اور میں تو داڑھی رکھ لی ہے. پہلے عام تھا داڑھی بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے نماز پڑھانے والا نا، مجھ سے نماز پڑھانی آتی.
لوگوں نے کہا جی نہیں بڑے لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں آتا بہت کچھ ہوتا ہے ان سے، آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہو، چنانچہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، میں بالکل نہیں پڑھاؤں گا۔ جب بات نہ بنی، بات نہ چلی، آخر کار یہاں تک لوگوں نے کیا، نماز کا ٹائم آگے نکلا جا رہا تھا، اب ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے، اور آگے کو دھکا دے کے مصلی پہ کہنے لگا کہ چل، اور پیچھے سے پڑھ دی تکبیر، پیچھے سے پڑھ دی۔ اب جب تکبیر پڑھی، اب جب تکبیر پڑھ لی تو اللہ اکبر تو کہنا پڑے گا، ارے بولو، اب جب تک اللہ اکبر کہا، اب اللہ کے بندے کو جسے کھڑا کیا تھا اسے سورت ایک یاد تھی قرآن پاک میں سے، وہ بھی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہے نا؟ اب جس وقت وہ مصلی پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس نے یہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پڑھنے کے بعد رکوع میں جا کر اس نے سوچا، لوگ تو سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایک سورت تجھے یاد تھی وہ تو نے پڑھ دی، اب دوسری رکعت کا مسئلہ بھی ہے، اب یہاں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، اب کرے تو کیا کرے؟ اور دل میں سوچ رہا اگر یار ظہر عصر کا مسئلہ ہوتا تو کام بن جاتا، کون سا لوگ سن رہے تھے پیچھے پڑھ کر رہا ہے اندر، لیکن اب بتا میں چلو تو کس طرح خیر۔ اس نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، تو دیکھا مسجد کی جو محراب تھی اس کے سامنے کھڑکی تھی کھلی ہوئی، اب اس نے سوچا چل یار پڑھنا تو ورنہ تو گیا دور، کم سے کم بھاگنے کا راستہ تو بنی گیا، اب وہ کہہ کے اللہ اکبر، اب لوگ تو سجدے میں اور وہ کھڑکی کود کے ساتھ، اب لوگ کتنی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کئی بار پڑھا جاتا؟ اور بڑھا لو، اور بڑھا لو، 7 نہیں 60 ہو گیا، لیکن امام نہ کھڑا ہو، اب ہو تو کھڑا ہو، اب ہوگا تو کھڑا ہوگا، وہاں تو ہے ہی نہیں۔ اب جو بڑھے تھے انہیں تو آ رہا تھا مزہ، وہ تو آرام سے کرتے اور بڑے سجدے میں، اب نوجوانوں نے سوچا یہ تو بڑھے پڑے رہیں گے، تمہیں کچھ اوپر نیچے ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، پتہ لگ رہا ہے امام خیریت سے بھی ہے، دنیا میں حیات رہے گا کہ نہیں، چل دنیا سے چلا گیا، دیکھو تو اب ایک نے ذرا سی ہمت کر کے مونڈے کو اوپر نیچے کر کے جو جھانک کے دیکھا، کہنے لگا کیا سبحان ربی العالی، یا تو ابھی چینا، یہاں تو ابھی چینا سبحان ربی العالی کہتے ہوئے جا رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں وہ بھی دور تھا کہ جب قرآن پڑھانے والے نماز میں نہیں ملا کرتے تھے، وہ بھی دور تھا کہ امامت کرنے والے امام صحیح طریقے سے نہیں ملا کرتے تھے۔ آج یہ مدرسوں کی برکت ہے، رومال دی بیٹا، کہاں ہے رومال بیٹا؟ آج یہ مدرسوں کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کے حافظ بنا دیے، اسی تعلق سے نبی پاک محترم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں نامدار آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو، سب سے بہترین ہے۔ آپ کہوں گے دنیا میں کتابیں اور ہیں، سائنس ہے، بائیولوجی ہے، ٹیکنالوجی ہے، فزکس ہے، ایگریکلچر ہے، اتہاس ہے، بھگول ہے، ہندی انگلش ہے، لیکن اس کی تو کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جسے بھی دیکھو مولوی وہ یوں ہی کہتا ملتا ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے سیکھے سکھائے سیکھے سکھائے۔ تو سنو مسلمانوں، دنیا کے جتنے بھی علم ہے وہ بتاتے ہیں سامان کس طرح بنے گا، قرآن کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ دنیا کا علوم بتائے گا، یہ جس میں قاری مہتاب بول رہا ہے یہ مائک کس طرح بنا، دنیا کے علوم فنون بتائیں گے، جس اسٹیج پر بیٹھ کر جلسہ ہو رہا ہے یہ کس طرح بنا، دنیا کی کتابیں بتائیں گی، جس کرسی پر بیٹھ کر مہتاب بول
ڈال رہا ہے یہ کس طرح بنی؟ دنیا کے علوم میں فنون بتائیں گے جن لائٹوں کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کس نے بنائی؟ یہ دنیا کا علم بتائے گا، لیکن قرآن کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ قرآن زندگی میں آیا تو ابو بکر بن گیا، قرآن زندگی میں آیا تو عمر بن گیا، قرآن زندگی میں آیا اللہ نے عثمان کو بنا دیا، قرآن زندگی میں آیا اللہ نے حضرت علی کو بنا دیا۔ قرآن والے جب قرآن کا علم زندگیوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اور کیوں نہیں بدلی؟ کون نہیں جانتا عمر کو؟ عمر ہے وقت کے خلیفہ ہے، دور خلافت حضرت عمر کا ہے، لیکن قرآن سے بنا ہوا انسان ہے کہ رات کا وقت ہے اور راتوں کو گلیوں میں محلوں میں گشت لگا رہے ہیں، کوئی اللہ کے نبی کا امتی پریشان نہ ہو۔ اللہ یوں نہ کہتے عمر کا دور خلافت تھا اور حضرت عمر کے دور میں فلاں آدمی بھوکا سو گیا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ سرائے کے باہر ایک آدمی سر پکڑے بیٹھا، حضرت عمر وقت کے خلیفہ منہ پہ رومال باندھ رکھا، کپڑا باندھ کر گشت کر رہے، حضرت عمر اس کے پاس گئے، جا کر جب دیکھا اندر سے سرائے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کسی عورت کی۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عمر نے جب پوچھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اسے کیا پتا یہ تیرے آگے عمر کھڑا۔ اس نے کہا او چوکیدار چل چل اپنا کام کر۔ حضرت عمر سے کہہ رہا او چوکیدار چل چل اپنا کام۔ حضرت عمر نے کہا او میرے پیارے بتا دے میں تیرے کچھ کام آ جاؤں، او میرے بھائی بتا دے میں تیرے کچھ کام آ جاؤں۔ اس نے جو مسافر تھا گاؤں کا بدو تھا اس نے کہا تو میرے کیا کام آئے گا رے؟ تو میرے کیا کام آئے گا رے؟ ہم تو میاں بیوی ہے، میں سفر کرتا آ رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا، اب بتا میں کہاں سے دائی لے کر آؤں، یہاں مجھے کون جانتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ واپس اپنے گھر واپس گئے، اپنی بیوی کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا عمر کی بیوی تو سو رہی ہے اور ایک اللہ کی بندی جنگل میں درد کے مارا رو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ پوچھے گا عمر کی بیوی سوتی تھی اور ایک اللہ کی بندی جنگل میں روتی تھی، اللہ کو کیا جواب دے گی؟ حضرت عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں پتا تھا، مجھے علم نہ تھا، چلو میں چلتی ہوں، اور چل کر کے میں دایا کے فرض انجام دیتے ہوں۔ آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے بیوی ہے، اسے کہتے ہیں خلافت، اسے کہتے ہیں بادشاہی۔ دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے، آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے بیوی ہے، دیکھو کون آ رہا ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی راستوں سے ایک طرف ہو جاتا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے کہ جس کا نام قیصر و کسریٰ سنتے ہیں اور نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر آگے آگے جا کر اس سے کہا جو گاؤں کا بدو تھا، لے بھائی لے، تیرے لیے دائی لے کے آیا، چل اب اسے اندر جانے کی اجازت دے دے۔ خود اس کے برابر میں بیٹھ گئے، چند لمحے نہ گزرے تھے، اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بھول گیا لڑکے کی خوشی، بھول گیا کہ بچہ پیدا ہوا۔ جب اس نے سنا امیر المومنین حضرت عمر، یہ عمر تھا جس کو تو چوکیدار کہہ گیا، یہ وقت کا حکمراں تھا جس کو تو چوکیدار کہہ گیا۔ حضرت عمر کے پیروں میں جا کر رونے لگا اور وہ یوں کہتا گاؤں کا بدو، اے عمر مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا آپ امیر المومنین ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا وقت کا بادشاہ تو اپنی آرام گاہ میں آرام کرتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وقت کا حکمراں ہو کر اس طرح راتوں کو لوگوں کے سکھ دکھ کو سنتا ہے۔ اے امیر المومنین مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو چوکیدار کہا۔ حضرت عمر نے اپنے پیروں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا او میرے پیارے، تو مجھے چوکیدار کہنے کی وجہ سے ڈر گیا، ارے میرا نبی تو مجھے امت کا چوکیدار ہی بنا کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قرآن کے بنے ہوئے انسان۔ جب قرآن زندگی میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے انسان تیار کرا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے نہ کرو، زبان سے بول لو تم سے کہہ رہا ہوں بچوں تم چپ رہو۔ آ رہی ہے سمجھ کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب کی توجہ ہے۔ عرض کر رہا تھا میں اچھا ایک بات بتاؤ، چلو میں نے بھی کہا اور علماء نے بھی کہا قرآن پڑھو پڑھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ۔ ایمانداری سے ایک بات تم مجھے بتاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا نا مولانا کہ جب بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پینٹ ہوتی ہے جی، شرٹ ہوتی ہے، ٹائی ہوتی ہے، بال اچھے طریقے سے سنوار لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے۔ لیکن مدرسے کے اندر پڑھنے والا بچہ دیکھو اس کے مقام کو سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کے سر میں کنگا نہیں ہوا اس لیے کہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے بالوں میں تیل نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سیکھنے کے مارے آ رہا ہے، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ ان ساری لوازمات سے محروم ہو کے تیرا بچہ مدرسے میں آتا ہے، اس مدرسے میں آتا ہے، یہی یہاں کے قاری صاحب، یہاں کے ذمہ دار کہتے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، دنیا میں تیرا بچہ اللہ کو رحمان و رحیم کہتا ہے، دنیا میں تیرا بچہ اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، دنیا میں تیرا بچہ اللہ کے نام کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر فیصلے فرما دیتا ہے، او میرے فرشتوں آؤ، اگر اس کے ماں باپ جہنم میں ہو نکال کر جنت میں داخل کر دو، جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے وہ جہنم میں جائے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن۔ کیا ہے؟ ارے بولو قرآن، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اچھا چلو چھوڑو، قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ سن بھی رہے، ساری بات چھوڑو، ایک بات مجھے آپ بتاؤ، آپ خود جواب دیں گے، اپنی زبان سے بول کر جواب دیں گے، پورا مجمع کی میں توجہ چاہوں گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھایا، پڑھاؤ منع نہیں کرتا، سب کچھ پڑھاؤ، سائنس پڑھایا، ایم اے کرایا، بی اے کرایا، لیکن قرآن نہیں پڑھایا تو بتا دنیا سے تجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ موت کا فرشتہ تیرے پاس میرے پاس بھی آنا ہے، تو بتا تو نے بچے کو سب کچھ پڑھایا، تمام علوم اس کو سکھائے، لیکن قرآن نہ پڑھایا، تو بتا جب تیری موت کا ٹائم ہوگا، جب تم نزا کے حالت میں ہوگا، موت زندگی کے جھولے میں جھول رہا ہوگا، اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھٹتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت تیری روح کو آسانی سے نکلوانے کے لیے سورہ یاسین یہ تیرا بچہ قرآن کا حافظ پڑھے گا، یا جس کو تو نے ایم اے کرایا یا وہ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، سب زبان سے جواب دے، کون پڑھے گا؟ قرآن والا پڑھے گا۔ تیری آنکھ بند ہو گئی، چار آدمیوں نے تجھے لکڑی کے پلڑے پر لیٹا دیا، تجھے غسل دے کر کفن کے ٹکڑے میں لپیٹ دیا، اٹھا کر کے تیرے جسم کو چارپائی پر لیٹا دیا، تیرا جنازہ چار آدمی اٹھا کر مسجد کے پاس لے گئے، تو نے بچوں کو سب کچھ پڑھایا لیکن قرآن نہ پڑھایا۔ خدا کی قسم 5ویں 6ٹھی صف میں کھڑا ہوگا اور وہ یوں کہے گا امام صاحب اجازت ہے، اور جو آپ کی نیت، جو امام کی نیت وہ میری نیت، اللہ اکبر۔ لیکن یہ قرآن والا تیرے جنازے کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ بتا یہ تیرا بچہ قرآن والا پڑھے گا یا جس کو تم نے دنیا کا سبق پڑھایا یا وہ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ قرآن والا پڑھے گا۔ تیری نماز جنازہ ہو گئی، 4 آدمی تیرا جنازہ لے کر قبرستان میں چلے گئے، 4 پائی سے اتار کر قبر کے گڑھے میں اتارنے لگے، اس دوران بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، بتا یہ تیرا بچہ قرآن والا
پڑھے گا یا جس کو تم نے دنیا کا سبق پڑھایا یا وہ پڑھے گا؟ تجھے قبر میں اتار دیا گیا، آگے بھی مٹی پیچھے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی بائیں بھی مٹی، چاروں طرف مٹی ہی مٹی۔ کسی نے کہا رے آجا تیرے باپ کا جنازہ قبر میں اتر گیا، آجا وہ تیرا باپ قبر میں اتر گیا، آجا تو مٹی ڈال لے، آجا رے تیرا باپ وہ باپ ہے جو خود نہیں کھاتا تھا تجھے کھلاتا تھا، یہ وہ تیرا باپ ہے خود کپڑے نہیں پہنتا تیرے لیے سلواتا تھا، یہ وہ تیرا باپ ہے اپنی خواہشات پر چھری چلا لیتا لیکن تیری تمناؤں کو پوری کیا کرتا تھا، یہ وہ تیرا باپ ہے اگر تو بیمار ہو جاتا تجھے ڈاکٹر کو دکھایا کرتا تھا۔ او میرے پیارے آجا، تیرا باپ قبر میں چلا گیا، تیرے باپ کی قبر پر لکڑیاں رکھ دی گئی، تیرے باپ کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے لیکن تم تو دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، تمہارے نزدیک تو اگر تھا تو صرف دنیا کا سبق تھا، قرآن والوں کو تم حقیر سمجھتے تھے، مدرسے کے ملاؤں کو بے عزتی کیا کرتے تھے، مدرسے کے قرآن پڑھانے والوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ کیا پڑھے گا؟ اس سے کچھ نہیں آتا، بنا کچھ پڑھے 3 مرتبہ موجلہ بھر کے مٹی کا ڈال کر اور 17 مرتبہ ہاتھ جھاڑ کر جینس کی پیٹ میں ڈال کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن والا تیرے جنازے کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا منہا خلقناکم، اور مٹی کے سامنے مٹی کا موجلہ اٹھائے گا قبر پر کھڑا ہو کر اور پڑھے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں دفن ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ بول یہ تیرا بچہ قرآن والا پڑھے گا یا جس کو تم نے صرف دنیا کا سبق پڑھایا یا وہ پڑھے گا؟ سب بول سکتے ہیں کون پڑھے گا؟ قرآن والا۔ تو بولو قرآن کی تعلیم زندگی کے اندر کامیابی کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو، تو کامیابی تو قرآن کی تعلیم ہی سے ملے گی، قرآن ہی سے ملے گی۔ اگر اللہ دے گا قرآن کی برکت سے دے گا، نبی کی زندگی کا سبق ملے گا قرآن میں ملے گا، صحابہ کا طریقہ ملے گا قرآن میں ملے گا، چلنے کا انداز ملے گا قرآن میں ملے گا، معاملات کا انداز ملے گا قرآن میں ملے گا۔ قرآن اٹھا۔ آج میرے پاس کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اور میں خود دیتا ہوں، وہ جب ملی پور مدرسے میں بیٹھتا ہوں، اجے ایسا تعویذ دے دو میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ قرآن کب پڑھا تھا؟ یوں ہی نہیں پتا جی کب پڑھا تھا، پتا ہی نہیں۔ تیرے گھر میں قرآن رکھا ہے، اس کے اوپر گرد آ گیا، کبھی کھول کے نہیں دیکھتا اور یوں کہتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ارے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اگر تم اس کو پڑھو صبح کو اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا۔ اپنی دکان پر جا، تجھ سے کچھ نہیں آتا، الحمد شریف آتی ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا۔ اگر تو بیمار ہے قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ تجھے صحت یابی نصیب فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھو قرآن کو زندگی میں لاؤ تو صحیح۔ ابھی تو فرصت ہے ہی نہیں اس کام سے کہ چوپال پر کھڑے ہو جاؤ اور قرآن والوں کی بے عزتی کرو۔ استاد محترم مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ بہت گہری بات بتا رہے تھے، تم باتیں کر رہے تھے آدھے لوگ تو۔ انہوں نے کہا جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے، علماء کو گالیاں دیتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا حوالہ دے کر انہوں نے بتایا کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں کفریت میں نہ ہو جائے، اور آج چوپال پر کھڑا ہوتا ہے مسجد کے امام کو برا بھلا کہتا ہے، آج جو چوپالوں پر جا کر بیٹھتا ہے، گھروں میں جا کر بیٹھتا ہے، آپس کی گفتگو کرتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اسی امام کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کے مدرسوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر کہتے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ مسلمانوں شرم آنے کی بات ہے، وسیم رضوی نے نالائق نے اس نالائق نے اللہ کے کلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا، اور آپ اب بھی دیکھ رہے ہو ارے قرآن کا جب ادب نہیں ہوتا بے حرمتی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں گیا تمہارا ادب؟ کہاں گیا قرآن سے محبت کرنا؟ کہاں گئی قرآن کی تعظیم؟ کہاں گیا قرآن تمہارے گھروں سے؟ ایک دور تھا گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آتی تھی، آج کا دور ہے کہ صبح ہوتی ہے اور گانوں کی آواز آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا دیواروں میں سے آواز آئے گی. اب تو گانوں کی آواز جیبوں کے اندر سے آتی ہے مولانا. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ. توجہ, قرآن سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. قرآن کی زندگی کا سبق, زندگی کا سبق قرآن میں ملے گا. پتا ہوگا اللہ کے نبی کس طرح چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ. اچھا تھوڑی دیر ماحول بناؤ, تھوڑی دیر ماحول بناؤ. میرا جی چاہا اللہ کے نبی کا جب نام آیا میں نے کہا نبی کی زندگی کا سبق قرآن میں ملے گا, حدیث میں ملے گا. تھوڑی دیر کے لیے ماحول بناؤ. جب اللہ کے نبی کا نام آیا ہے ایمانداری سے بتاؤ اللہ نے تعریف کی قرآن میں کی, جگہ جگہ پر کی. کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کبھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کبھی نور نظر کہا, کبھی لبِ جگر کہا. اور کیوں نہ کہتا نبی علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک بے مثال ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولو میری ساتھ سبحان اللہ کہیں گے. نبی کی آنکھ بے مثال, سبحان اللہ. ہر بے مثالی پر بنے گی انشاءاللہ. ماحول بنے گا, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. نبی کی آنکھ بے مثال, نبی کی آنکھ بے مثال. نبی کی ایک میں جب تک سب کی زبان نہیں کھلے گی نا تب تک میں ایک ہی بات کہوں گا. نبی کی آنکھ بے مثال, نبی کی آنکھ بے مثال. نبی کا کان بے مثال, نبی کا کان بے مثال. نبی کا کان بے مثال. نبی کی آل بے مثال, نبی کی آل بے مثال. نبی کی آل بے مثال. نبی کا آنا بے مثال, نبی کا جانا بے مثال. نبی کی معراج بے مثال, نبی کی معراج بے مثال. نبی کا لعاب بے مثال, نبی کا لعاب بے مثال. نبی کی انگشت بے مثال, نبی کے پاؤں بے مثال. نبی کی انگلی بے مثال. نبی کی بیویاں بے مثال, نبی کی بیٹیاں بے مثال. نبی کی اولاد بے مثال, نبی کی اولاد بے مثال. نبی کی زبان بے مثال, بولو بولو. نبی کی زبان بے مثال, نبی کی زبان بے مثال. نبی کی زبان بے مثال. اور نبی پر جو قرآن اترا بے مثال. سورہ رحمان بے مثال, سورہ رحمان بے مثال. سورہ ناس بے مثال, سورہ فلق بے مثال, سورہ فلق بے مثال. سورہ فلق بے مثال. سورہ اخلاص بے مثال, سورہ ناس بے مثال. سورہ انعام بے مثال. پورا قرآن بے مثال. اور آج یہ کھوگرے کی کا سالانہ اللہ اکبر کبیرہ, آج کھوگرے کی کا سالانہ جلسہ بے مثال. سبحان اللہ. کھوگرے کی کے نام پر لوگوں کو جوش آیا. گاؤں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے, میری کیا فتح. کیوں مولانا قاری بات صاحب جی. اللہ اکبر کبیرہ, نبی کی ہر ادا یہ بے مثال قرآن میں ملے گی. قرآن اٹھا کے دیکھو تمہیں پتہ لگے گا نبی کا چلنا کیسا تھا. قرآن اٹھا کر دیکھو, نبی کی احادیث اٹھا کر دیکھو, تمہیں پتہ لگے گا نبی کا انداز کیسا تھا. جب نبی نظر کو اٹھاتا تو کس طرح دن کا اجالا نکل جاتا. جب نظر کو جھکاتا کس طرھ اندھیرے کا جھکمکا ہو جاتا. جب انگلی کا اشارہ کرتا تو چاند کے کس طرح دو ٹکڑے ہو جاتے. جب سورج کو ڈوبتا اور اشارہ ہوتا تو اس کو واپس پلٹا دیتا. جب اللہ کے نبی کھارے پانی میں دھوتے تو وہ میٹھا ہو جاتا. دیکھو اٹھا کر اللہ کے کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ قرآن بتائے گا, دنیا نہیں بتائے گی, دنیا کے علوم نہیں بتائیں گے, یہ قرآن بتائے گا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وقت زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے. زیادہ نہیں ہوا؟ سب بول لو. اچھا تو فجر پر بولو. دیکھو میں مسلسل جلسے میں چل رہا ہوں. وہ تو مجھے فون کیا تھا, میرے قریب میں تھا, میں نے قبول کر لیا. رات ادھر سمری پور مظفر آباد, پرسوں روڑکی, چوتھے کہیں, پر چوتھے کہیں, کل کو لدھیانے صبح. میں پہلے کہہ رہا تھا جو انتظامیہ ہے کہ میری تقریر تھوڑی سی کرا دو. میں نے کہا بڑے بڑے لوگ ہیں, مولانا سلیم صاحب ہے, مولانا انتظار ہے, یہ بعد میں دعائیں کرائیں گے, مجھے جانے دو. کہ جی نہیں ابھی نہیں آپ کو جانے دیں گے, جی نہیں ابھی نہیں جانے دیں گے. اچھا میں بھی بیٹھا رہا. خیر اللہ اکبر, آپ کی محبت کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں اللہ نے جلسہ کامیاب کر دیا انشاءاللہ. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جلسہ کامیاب؟ کریں گے محبت قرآن سے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کرو, اس کا نتیجہ اللہ تمہیں دے گا. جب آدمی انتقال کر جاتا ہے قرآن کفن میں لپٹ کر اس کے ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لوگ دفنا کے آ جاتے ہیں, قرآن پوری قبر میں روشنی پھیلا دیتا ہے. مردہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ میرے دوست, احباب, رشتہ دار, ماں باپ, بھائی بہن, پڑوس والے, ارے سارے مجھے مٹی کا پیوند بنا کے چلے گئے, تو کون ہے؟
قبر کے اندھیرے میں میرے لیے روشنی کا سامان کیے ہوئے ہے۔ قرآن کہے گا تو نے مجھے نہیں پہچانا، مردہ کہے گا نانا میں نے تو نہیں پہچانا۔ قرآن کہے گا ارے میں وہ تیرا قرآن ہوں جس کی تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، ارے میں وہ تیرا قرآن ہوں صبح اٹھتا سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں عشاء کی نماز پڑھتا اور سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں پورے دن رکشہ چلاتا، محنت مزدوری کرتا، رمضان کے مہینے میں پورے دن مزدوری کرنے کے بعد امام کے پیچھے عشاء میں تراویح میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں۔ اگر قرآن والا کوئی تیری بستی میں آ جاتا اسے تو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں کہ جو قرآن والے مسجد و مدرسوں میں رہ کر قرآن کی خدمت کیا کرتے تھے تو ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ او میرے پیارے، دنیا میں تو میرا تھا، آج اس تنہائی کے گڑھے میں تیرا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا قرآن۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ آج پورا مجمع ارادہ کرے گا، تمام حضرات نیتیں کریں گے۔ وہ قرآن کے بنے ہوئے انسان ہی تو تھے جو صحابہ کہلائے، وہ قرآن کے بنے ہوئے انسان ہی تو تھے جو اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد اللہ کے نیک ولی آئے۔ وہ قرآن کے بنے ہوئے انسان تھے جس کو حسن بصری کہا گیا، وہ قرآن کا بنا ہوا انسان تھا کہ جس کو حضرت معاویہ کہا گیا، وہ بلال حبشی کہا گیا، حضرت خباب کہا گیا، حضرت سمیہ کہا گیا۔ یہ قرآن کے بنے ہوئے انسان تھے کہ اللہ کے نبی کی ایک بات پر اپنی جان نچھاور فرما دیتے تھے۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے بنے ہوئے انسان جو قرآن کو زندگی میں لا کر عمل کیا کرتے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، میں بتا دو، ارے بولو بولو بتا دو۔ ایک کالا کلوٹا اللہ کے نبی کی، دیکھو اللہ کے نبی کے وہ صحابہ قرآن کے کیسے بنے ہوئے انسان تھے۔ ایک اللہ کے نبی کے پاس کالا کلوٹا، اس کا توے جیسا رنگ، ہونٹ موٹے موٹے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، دریدہ لباس، حبشی النسل، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ جی کچھ کہنا تھا؟ کہہ دے۔ اجی اللہ کے نبی کہہ دے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتا بتا کیا کہنا تھا؟ وہ کہنے لگا شرما سے کہ اجی اللہ کے نبی میرا نکاح کرنے کو جی کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس میں مجھے کہنے کیا بات ہے، جا کے کر لے جا کر۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری صورت، میری غربت، میرے ہونٹ موٹے موٹے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، مجھے کون اپنی بیٹی بیاہ دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تجھے اپنا نکاح نہ ہونے کا یقین ہے؟ ارے بتا مدینہ منورہ میں کس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور کون اپنے باپ کی ایک لوتی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں غریب الوطن حبشی النسل کیا جانو کس کی خوبصورتی کس کی نہیں ہے نا۔ لیکن یہ فتنے کا دور ہے، آج پوچھ لو آج سب بتا دیں گے۔ جبھی تو بگاڑ ہے مولانا، بگاڑ ہی اسی بات کا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی ایک لوتی بیٹی ہے اور حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ آقا نے فرمایا او میرے کالے جا اور جا کر عبداللہ بن مسعود سے کہنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ طے کر دیا، رخصتی کر دو۔ وہ تو پھلا نہیں سمایا اور ایک دم دوڑا توڑا گیا، جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے باندی نکل کر آئی، اوپر سے لے کے نیچے تک صورت ملاحظہ فرمائی، زیر لب مسکرائی اور باندی نے کہا بولو کہاں سے تشریف آئی؟ اس نے کہا اپنے مالک کو بھیج دو۔ اندر سے مالک بھی آئے، کہا بولو کہاں سے آنا ہوا؟ وہ کالا کود کر کہنے لگا مجھے تو اللہ کے نبی نے بھیجا اور جو تمہاری بیٹی ہے نا اس کا نکاح میرے ساتھ اللہ کے نبی طے کر رہے، بھیج دو۔ بس عبداللہ بن مسعود نے جب یہ سنا غصے کے مارے لال پیلے ہو گئے اور فرمایا میری بیٹی کا نکاح تیری ساتھ؟ وہ تو بڑے افسوس میں سختہ میں چلے گئے، خوبصورت بیٹی تھی ان کی، کہا میری بیٹی کا نکاح تیری ساتھ، چلا جا۔ بس وہ تو پتلی کو ساتھ وہ نہ رکائے
ولٹ بھی. اور جس کا پیغام لے کر کے وہ کالا گیا تھا وہ لڑکی بھی بیٹھی دروازے میں مسالہ پیس رہی تھی. اس نے باپ کو خیراماتے ہوئے دیکھا, بدن کو غصے سے لرزہ خیزہ ہوتے ہوئے دیکھا, آنکھوں میں غصے کے مارا لال دھوریاں دیکھی, کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا جی کون تھا یہ, کہاں سے آیا تھا, کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا کوئی نہیں بیٹی. کہا نہیں ابا, ایک شخص آیا اور آ کر میرے باپ کے انگ انگ میں انقلاب پیدا کر گیا, اور اس کی ایک لوتی بیٹی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں وہ کون تھا, کیا تھا, کہاں سے آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ کہتا بیٹی کیا بتاؤں, غصے کی بات بھی ہے ہنسی کی بھی. ہنسی کی بات تو یہ کالا کلوٹا, موٹے موٹے ہونٹ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں. اچھا کالے کے اوپر میں ایک بات سنا دیتا ہوں اکثر, کالی کے مجھے ایک بات یاد آئی, بادشاہ ہارون جناب تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ ارے بولو سنا کہ نہیں؟ اگر تم سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں, ابھی تم منع کر دو میں اٹھ کے چل رہا ہوں. ابھی سننا چاہ رہے کہ نہیں؟ ابھی میرا ساتھ دو. بادشاہ ہارون وقت کا بہت بڑا ولی تھا, وقت کا بڑا بادشاہ تھا. ایک بار اس نے اپنے وزیر سے کہا جا بازار سے ایک باندی لا گھر کے کام کے لیے. وہ گیا, ایک کے بجائے دو لایا, ایک کالی اور ایک گوری. اب بادشاہ نے کہا تجھے لانے کو ایک کہا تھا, تو دو لے کر آیا. بادشاہ سلامت کو وزیر نے کہا جی کیا کرتا, دونوں ساتھ کھڑی تھی, دونوں کو میں نے خرید لی. بادشاہ نے کہا بے وقوف ضرورت تو ایک کی تھی, اب ایک کام. اس نے کہا وزیر نے اجی ایک تو رکھ لو, ایک تو نکال دو, کون سا بڑا مسئلہ ہے. بادشاہ نے کہا بے وقوف تو لایا بھی تو دو ہی رنگ کی دو ہے. اگر میں کہوں کالی تو چلی جا تو کالی کہے گی میں کالی نہ ہوتی بادشاہ اپنے محل میں رکھ لیتا, اور میں کہوں گوری تو چلی جا تو گوری کہے گی بادشاہ کی عقل ماری گئی, اچھی خاصی خوبصورت کو نکالنا, کالی کو رکھ رہا. تو بادشاہ سلامت نے جا کر کے کہا بہنا کہاں, کہا ایک کی ضرورت تھی جو دو لے کر آ گیا, ایک کام کر لو, ایک رہ لو اور ایک ارے بول لو چلی جاؤ. اس نے یوں نہیں کہا تو جا یا تو جا, بس یوں کہا ایک رہ لو اور ایک چلی جاؤ. اب تمنا دونوں کی تھی رہنے کے لیے, تمنا دونوں کی تھی کہ دونوں رہے. اب گوری نے کہا حضور یہ بہانے بازی ملانے سے کیا فائدہ ہے, میں گوری آپ گورے, آپ کے محلات گورے, میں ہی تو یہاں رہ سکتی ہوں, اس کالی کا کیا کام. اور بہانے تو بہانے ہوتے ہیں نا. دریا کنارے پر ایک مچھورا مچھلی پکڑ رہا تھا, اس نے جال جو ڈالا اس میں بڑی خوبصورت مچھلی آ گئی, بڑی اعلیٰ پیمانے کی مچھلی. بادشاہ کی خدمت میں گیا, بادشاہ نے کہا کتنے کی ہے, کہا 1000 روپے کی. 1000 روپے اسے دیے خزانے سے اور وہ لے کے چلا گیا. ملکہ کو پتا لگا کہ بادشاہ نے 1000 میں مچھلی خریدی, غصے میں لال پیلی ہو گئی. اب عورت ہو کے نہیں, ارے بولو ہو کے نہیں. اب اس نے تو جو ٹھایا ہنگامہ, کہنے لگے ہاں 1000 کی مچھلی, دماغ خراب ہو گیا بادشاہ کا, واپس کرو اسے, یہ تو خزانے خالی ہو جائیں گے ایسے, واپس کرو اسے. اب بادشاہ ہے, مولوی بھی مجبور ہو عورت کے سامنے تو. اب جس وقت بادشاہ نے کہا یوں بتا کر میں واپس کروں تو یہ میری شان کے خلاف ہے, فرمایا میں شان مان کچھ نہیں جانتی, 1000 واپس جاؤ. اب بادشاہ سلامت نے مشورے کو بلایا, ترغیب دل میں دماغ میں پہلے سوچی لی تھی, مشورے کو بلا کر کہا ہاں بھائی دماغ میں پہلے سیاست سوچی, ادھر ادھر کی بات ہے نا. اب اس کے بعد مشورے کو بلا کر کہا ہاں بھائی وہ جو تم مچھلی دے کر گیا تھا ہمیں, یوں بتائیو مچھلی ہے یا مچھلا, مچھلی ہے یا, ارے بولو مچھلا. بادشاہ سلامت تو بیٹھ گیا, سوچا یوں کہتے مچھلی, میں کہوں گا اسے لے کے چل, مجھے تو مچھلا چاہ رہا تھا. یوں کہتے مچھلا, میں کہوں گا اسے لے کے چل, مجھے تو مچھلی چاہ رہی تھی. بات کی بات رہ جائے گی, پیسے کے پیسے واپس آ جائیں گے. اب بادشاہ سلامت نے جب کہا بتا بھائی یہ مچھلی یا مچھلا, سمجھ گیا وہ بھی مچھوارا, داڑھ میں کچھ کاڑا. بادشاہ جو ہے نا ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے نا. تو اس نے کہا حضور نہ تو یہ مچھلی نہ یہ مچھلا, یہ ہجڑا. وہ کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے بچہ. اور بادشاہ سلامت نے فرمان جاری کیا, مولانا فرمان جاری کیا, اس کو 1000 اور دے دو, اس کو 1000 اور دے دو. وہ تو 1000 لے کے پھر چل گیا, اپنے دماغ کی کھانی تھی اسے تو. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اب
گوری نے کہا، جب بادشاہ نے کہا دونوں میں سے ایک چلی جاؤ، گوری نے کہا حضور یہ بہانے بازی ملانے سے کیا فائدہ، ہم سب گورے، اور کہنے لگے حضور موتی سفید ہے سب، موتی سفید ہے سب، قیمت ہے ان کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھ روپے سے کم نہیں ملتا، اور کوئلہ کالا، بدن پہ لگ جا، کپڑوں پہ لگ جا، دیوار پہ لگ جا، سڑا کر رکھ دے، پہلے کو سڑا دے گی۔ اور تو حضور، گوری نے کہا آگے بڑھ کر، اور تو حضور اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے۔ حضور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو کالے ہوں گے نا، جہنمی ہوں گے نا، ان کے چہرے کالے ہوں گے، کالے اسے نکال دو مجھے رکھ لو۔ گوری نے جب یوں کہا تو بادشاہ سلامت کی طرف کالے بڑھی اور کہنے لگی حضور تم مجھے نکال لو گے تو ہو نہیں۔ آخر میری بھی سن لو، اے میری بچیوں، آپ متر دو، میں نے تمہیں سے کہا تھا، اب اگر میں تم سے یوں کہہ دیتا کہ تم یہاں سے اٹھ کے سب اپنے گھر چلی جاؤ تو بڑھیا رہتا، اس لیے کہ تم اچھی بچی نہیں ہو، برابر بات کر رہی ہو تم، میں نے کہا تھا خاموش بیٹھے رہو۔ اب کالی آگے بڑھی اور کہنے لگے بادشاہ سے کہ حضور مجھے بھی تو سن لو، میں کیا کہنا چاہتی میری بھی تو سن لو۔ اور کہنے لگے کالی حضور ہے مشک نافع کالی، ہے مشک نافع کالی، قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، جہاں رکھ لو وہ چیز میں رکھ جا، جیب میں رکھ لو، محل میں رکھ لو، کمرے میں رکھ دو، جو ہیرن کے پیٹ سے نکلتی ہے مشک حضور، اور تو اور روئی 10-20 روپے کلو سردی آدمی لپیٹے 6 مہینے کے لیے ٹانگ پہ پھینک دے، اسے صرف 6 ماہ کے لیے رکھو گے تم۔ اور اگر تمہیں کالا رنگ اتنا ہی ناپسند تو سنو، کالی نے کہا آنکھوں کی پتلی کالی ہے کہ نہیں، کالی کالی بیچ میں دوست کی بھری بھی ہو، کبھی کھڑا ہو جا بھری والا۔ آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا جو چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی جو نور سے ہے خالی۔ حضور یہ جو تمہاری آنکھوں میں کالا کالا نکال کے مجھے دے دو، یوں کہیے اوپر نیچے اگر تمہیں کو دیکھ بھی جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہہ تو بھی ٹھیک رہی ہے، لیکن گوری نے سوچا اس نے تو بادشاہ کو اپنی طرف کر لیا، بادشاہ کو اس نے اپنی طرف کر لیا، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب کہ ایسی جب پٹکی دوں گی اسے کہ اس کے پاس جواب نہ بن سکے۔ اور گوری کہنے لگی حضور انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے۔ گوری نے کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ حضور جلدی انصاف کیجئے، میں سفید چاند سورج تارے سفید آپ سفید۔ کالی نے آگے بڑھ کر کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقلوں والے، ہے سوچئے گا آقا ہے آپ عقلوں والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال۔ مزہ نہیں آیا، تم سو رہے سارے کے سارے۔ کالا غلاف کعبہ حضرت بلال۔ حضور میں نے مانا چاند سورج ستارے سفید ہے، لیکن کالا غلاف کعبہ جس کا دنیا طواف کرتی وہ تو بولو۔ اور لوگ کہتے سیدنا سیدنا سیدنا، وہ نبی کا غلام بلال تو کالا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہی۔ اب وہ جو گوری تھی سوچا یار اس نے پھر پٹک دیا، اب دیکھو میں اس کو یہاں لا کے ماروں گی جس کے پاس جواب اور نہ بنے۔ اور کہنے لگے حضور میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ گوری نے کہا آگے بڑھ کر میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ کالی آگے کو سر کے کہنے لگی معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا تو بھی ٹھیک سی کہہ رہی۔ سوچا یہاں بھی پٹک دیا، تو جواب ایسا دو جواب ہی اس کے پاس نہ بنے، اور ایسا سوال دوں گی۔ اب بادشاہ سلامت کی طرف گوری مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور کاغذ سفید ہے سب۔ گوری نے کہا کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ کالی آگے کو بڑی کہنے لگی ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے
حرف حضور میں نے مانا کہ کاغذ سفید ہے لیکن جنہیں پڑھنا اصل ہے وہ تو اور اٹھا کر دیکھ لو. بادشاہ نے کہا نہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہی. گوری نے سوچا یار یہ قبضے میں نہ آوے, یہ رستہ ایسے نہیں دے گی. آخر کار گوری سوچا اب تو ایسی لا کے پٹکوں گی اب اس کے بعد کوئی پٹکی نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ گئی. سبحان اللہ, میرے نبی کے چہرے کا کمال. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو حسن کے معاملے میں اللہ کے نبی کو یوں کہتا, ایک صحابی کہتے کہ چاند نکل رہا تھا, میں چاند کو دیکھتا, نبی کا چہرہ دیکھتا, چاند میں داغ نظر آ گیا لیکن نبی کے چہرے میں داغ. وہ اللہ کے نبی. حضرت عائشہ فرماتی ہمارے حجروں میں چراغاں نہیں ہوا کرتے تھے, جب ہمیں سوئی جیسی باریک چیز اٹھانے کی ضرورت پڑتی میں اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑتی, حجرے میں لے جاتی, نبی کے قدم حجرے میں پڑتے تھے اور حجرہ بقعہ نور ہو جاتا تھا. یا اللہ کے نبی کا چہرے کا کمال تھا. اور کیوں نہ ہوتا وہ نبی کہ جب لیٹ جائے تو طرف سایہ کرنے کو آ جائے, وہ نبی انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, وہ نبی جو جانور بھی اللہ کے نبی سے سفارش کرے, وہ نبی اگر مسکرا دے مانا کے کلیوں میں ایک بہار آ جائے. یہ اللہ کے نبی کے چہرے پر گوری آگے سوچا اللہ کے نبی کی خوبصورتی کا ذکر کروں گی, یہ آگے چپ ہو ہی جائے گی, اس کے پاس اللہ کچھ ہے ہی نہیں. اور گوری آگے بڑھی اور کہنے لگی روح مصطفیٰ ہے روشن, روح مصطفیٰ ہے روشن ہے دانتوں میں اجالا. کالی آگے کو بڑی کہنے لگی ہے زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ. میں نے مانا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے لیکن اے بادشاہ سلامت جو اس چہرے کو سجانے کے کام آتی ہے زلفیں وہ تو کالی ہے. اور لوگ دعا کرتے اے اللہ قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی کی کالی کملیاں میں چھپا لینا, اس کا رنگ تو. بادشاہ سلامت نے کہا ایک کام کرو تم دونوں رہ لو. یہاں عورتیں نہیں آئی کہا مولانا, عورتیں نہیں آئی آ رہی. اچھا اوپر ہے, اچھا چلیے خیر, مجھے تو جناب دور کا نہیں دیکھتا. خیر ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی یہ دیکھ رہی ہوں گی, لیکن ان سے کروا لو جھگڑے اس طرح کے, یہ تو جہالت کو درجہ نہیں, انہیں مطلب قرآن حدیث سے نہیں ہے. نو کہے گی رہ کے دکھا تو میں دیکھتی ہوں تجھے. اللہ رحم کرے یہ عورت ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ گونیے میں مولوی کو بھی کر دے, یہ چاہے مولوی کو ڈھول بجوا لے. ایک مولوی ڈھول کا بڑا مخالف تھا ہماری بات, اور بیان کیا کرتا تھا ڈھول نہ بجاؤ ڈھول نہ, جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا ڈھول نہ بجاؤ ڈھول نہ بجاؤ ڈھول. اب عورتیں بڑی پریشان تھی یار یہ ڈھول بجانے دیتا ہی نہیں. اب بادشاہ اللہ اکبر, مولوی جب مخالف زیادہ ہوا عورتوں نے مشورہ میٹنگ کی اور اس کے بعد عورتوں نے کہا ایک کام کرو مولوی کو پٹھاؤں گے, مولوی مان گئی معاملہ بن جائے گا. اب ساری اس کے ہاں بچہ تھا نہیں مولوی کے, اب عورتیں اکٹھے ہو گئی کہنے لگے ہماری بڑا دکھ ہو تیرے یہاں بچہ نہیں, بڑا احساس ہو تیرے یہاں بچہ نہیں, اور تو دعا ڈھول بول دے, تو ڈھول بول دے یوں کہتے ہیں ڈھول بجو اگر بچہ ہو جا. اب عورت ہو اور مول بڑے کچے کھانوں کی تھی, کہنے لگے جا ڈھول بول دیا کہ بچہ ہو جا. اب بچہ کون دیتا, تم تھک گئے, ارے بولتے کیوں نہیں. اب جو ڈھول بول دیا اللہ نے بچہ ہی تجھے دیا. ہاں وہ جو ڈھول نے تھوڑے دیا بچہ, اللہ نے بچہ دیا. اب مولوی تو خوشی خوشی کی تھا ماشاءاللہ 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 کرتا, اور مول بڑ جو اینڈ میں بیٹھی دودھ نہ پلاوا ہے, کہا دودھ تو پلا. کہنے لگے پلاؤں جب بھی مرا نہ پلاؤں جب بھی مرا. کہا ایسے کیسے مرا, تیرا دماغ خراب ہے. کہنے لگی میں نے بولا کہا ڈھول, اب ڈھول تم بجوانے کے لیے جو بچنے کا نہیں, ڈھول بجنے موت کلیم اللہ, ڈھول بجنے کا نہیں یہ بچنے کا نہیں, اسی لیے دودھ ہی کیا پلاؤں. مول بن کو مولوی نے کہا تیرا دماغ خراب تھا تو ایسے کام کر کے بیٹھ گئی. چلو کوئی بات نہیں, جب تیرے ڈھول بول ہی دیا کوئی بات نہیں, ڈھول بھی بجے گا تو دودھ تو پلا. اب اگر آج عوام ہوتی ہے تو مولوی بھی تو مولوی ہو, یہ تو ماننی پڑے گی تمہیں. اب مولوی نے ڈھول اٹھایا
اور ڈھول لے کے گھر سے چلا. اب جتنا بھی نوجوان تھا سارا مولوی کے پیچھے. اللہ خیر کرے, مولوی کے ہاتھ میں ڈھول. اب جا کے مسجد کے دروازے کے سامنے باہر سڑک میں مولوی صاحب کھڑے ہو گئے اور لوگ جمع ہو گئے. سب کریں گے کیا؟ کوئی نیا طریقہ ہوگا جو مولوی کے ہاتھ میں ڈھول ہے. اب ایک جبہ پہننے والا قاری مہتاب, میں ملی پور مدرسے سے چل کے جبہ پہن کر یہاں بیان کر رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں ڈھول دیکھ لو. ارے یہ ملی پور کا مولوی تو ہم نے تقریر کرتا دیکھا, یہ ڈھول کہاں سے آ گیا؟ اب لوگوں نے دیکھا تقریر ہی کیا کرتا تھا, یہ تو ڈھول اٹھا کے آ گیا. بڑا مجمع جڑ گیا. مولوی نے کہا دیکھو لوگو, میں تمہیں سمجھاتا ہوا آ رہا, ڈھول نہ بجاؤ, ڈھول نہ بجاؤ, ڈھول نہ بجاؤ, ڈھول. تھاری بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ سمجھاتا سمجھاتا ایک مدت گزر گئی, لیکن تم نے قسم کھا رکھی نہ ماننے کی. آج میں آخری بات تمہیں بتا رہا ہوں کس طرح حرام ہے کس طرح نہیں. اور مولوی نے پہلی تال ماری ڈھول پہ, کہنے لگا دیکھ یوں بھی حرام. اب دوسری لگائی, کہنے لگا دیکھو یوں بھی حرام. ڈھول کا ڈھول بجا دیا, مسئلہ کا مسئلہ بتا دیا. مولوی تو مولوی ہو. اللہ اکبر کبیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, ان سے پوچھو جا کر دین کی باتیں. ان کا حال تو یہ ہے کہ جب چھپر پہ بیٹھ کر کے کوا بول جاتا ہے, یہ کہتی ہے ہمارے مہمان آتا ہے. کمر رکھاؤ, کہنے لگا سمجھی آ رہا, ہنڈی رکھ دے. ان کے دین کا عالم ہے یہ نہیں شریعت سے بات کرتی. نا 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 ہماری, ہم یہی جب ملی پور میں کوئی ہماری گھر قاری ماں صاحب یہاں موجود ہے, تو بچارے بڑے اللہ والے آدمی, مانک منہ کے بڑے استاد ہیں, دابجی کے رہنے والے, تمہارے پڑوس کے جو نعت پڑھ رہے تھے. ان کے اہلیہ کے پاس کوئی آئی ہوگی عورت, تو ان سے بتا رہے تھے مجھے, ابھی جب گاڑی میں چلتے ہیں نا ساتھ میری سفر کرتے ہیں تو یہ اپنی بات یہ شیئر کر دیتے ہیں. لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں جب گاڑیوں میں چلتے ہیں ہم دونوں. اب یہ ان کی اہلیہ سے آ کر پتا کیا کہا کسی نے, تو کہ جی وہ جو ہے غسل کے فرض کتنے, کسی نے پوچھنا ہوگا. تو قاری صاحب نے کہا تو کیا ہوا, پوچھنے تو بتا دیتی. تو ان کی گھر والی کہہ رہی ہے کہ جی مجھے تو کس بات کا نہیں کہ اس نے یوں پوچھا غسل کے فرض کتنے, مجھے افسوس اس بات کا کہ بچے 4 ہو گئے, اسے فرض کا تک نہیں پتا. یعنی 4 بچے جن کے ڈال دیے لیکن فرض کا نہیں پتا غسل کے فرض کیا ہے. آج حال دین کا یہ ہے, لڑائی میں سب سے آگے, گالیاں ایسی ایسی دیں گے جو کسی تاریخ میں نہیں ملتی, کسی کتاب میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی غصے کی بات بھی ہنسی کی بھی, کالا کلوٹا, موٹے موٹے ہونٹ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, دریدہ لباس, حبشی نسل, اور آ کر یوں کہہ رہا تھا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, تیرا نکاح اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے طے کر دیا. بیٹی نے کہا تو نے کیا کہا, تو نے کیا کہا. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے تو بھگا دیا. کیوں؟ بیٹی نے کہا کیوں؟ وہ کالا تھا اس لیے, آنکھیں چھوٹی تھی اس لیے, ہونٹ موٹے تھے اس لیے, دریدہ لباس تھا اس لیے, حبشون نسل تھا اس لیے, اور تیری بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی اس لیے. میرے ابا جان, وہ تیرا فیصلہ تھا, وہ تیرا نرنے تھا جو تو کر گیا, لیکن اب تو میرا فیصلہ بھی سن لے, میرا نرنے بھی سن لے. میں عاقلہ ہوں, بالغہ ہوں, مجھے اپنے نکاح کا اختیار ہے, میں اسے اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں جس کو اللہ کے نبی نے میرے لیے طے کر دیا. یہ قرآن کے بنے ہوئے تھی کہ قرآن اللہ کے نبی نے کہہ دیا.